نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ ممتاز ہے اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، ممتاز ہے اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، جتنا اسے دبایا جائے گا اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ حضرات، سویڈن میں حالیہ جو قرآن پاک کی بے حرمتی اور گستاخی کی گئی ہے، اس سے 2.25 ارب کے قریب مسلمانوں کے دل غمزدہ ہیں، ہم پریشان ہیں کہ 9/11 کے بعد یہ 2-3 ماہ 4 ماہ کے بعد کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کبھی صاحب قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کبھی اصحاب رسول اللہ کی گستاخی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے اس پروگرام کی وساطت سے ہم حکومت وقت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عام مسلمانوں کی طرح احتجاج ریکارڈ نہ کروائیں، احتجاجی مذمتی قراردادیں پیش نہ کریں، بلکہ اللہ نے انہیں قوت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ صاحب سلطہ ہیں۔ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور OIC کا ایک متفقہ اجلاس بلانا چاہیے، جس میں ان کا 1 نکاتی ایجنڈا ہونا چاہیے کہ سویڈن، ہالینڈ اور جتنے بھی یہ ممالک صحابہ کرام کی، رسول اللہ کی اور قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان کا مکمل طور پہ بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ معاشی طور پر بھی، اقتصادی طور پر بھی ان کا ناپتا جب تک بند نہیں کیا جائے گا یہ لوگ باز نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ اگر تم صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ، اگر تم صحیح معنوں میں مسلم بن جاؤ تو کسی کو جرأت نہیں ہوگی تمہاری طرف میلی آنکھ اٹھانے کی۔ میرے محترم بھائیوں، آج کی اس ریلی میں جو مذمتی ریلی ہے، حرمت قرآن کے حوالے سے تمام مسالک نے متحدہ طور پر نکالی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا قرآن بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، کلمہ بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، اور انشاءاللہ اسلام کے لیے ہم اگر مرنا جانتے ہیں تو مارنا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ ہمیں قرآن پاک کی حفاظت کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ خود ہی اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، لیکن ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا اس میں کتنا حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب چیخا میں جلایا جا رہا تھا تو ایک چھپکلی جو تھی وہ اسے پھونکے مار کر آگ کو تیز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کر اسے بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کسی نے چڑیا سے کہا کہ یہ جو اپنی چونچ میں ایک بوند پانی کا لے کر آ رہی ہے، اتنی بڑی چیخا کی یہ آگ بجھا سکے گی؟ اس نے کہا کہ مجھے بھی پتا ہے کہ اس پانی کے ساتھ آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن میں تو اپنا نام لکھوانا چاہتی ہوں کہ کل قیامت کو میرا نام بھی ان لوگوں کی لسٹ میں ہو جو ابراہیم علیہ السلام کو سے محبت کرتے تھے، ان سے عقیدت کا جذبہ رکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کے جذبات کو قبول فرمائے۔ رب العالمین سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے کسی گستاخ کا دنیا میں جینا حرام کر دے جو قرآن پاک کی بے حرمتی کرے، جو رسول اللہ کی بے حرمتی کرے۔